بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی یہ دعا سن رہا ہے تو خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے یہ دعا قبول ہو جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم پر اپنا رحم و کرم و فضل نازل فرما۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے آباء و اجداد و اساتذہ کرام، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان حال ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی تمام روحانی و جسمانی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون، صحت و تندرستی، ترقی و خوشحالی اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہوں۔ ہماری اولادوں کو نیک و صالح، خوب سیرت، صراط مستقیم پر چلنے والا اور خیر بانٹنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت و بلند ہے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ کریم، تیرے خزانے دولت و حکمت سے بھرپور ہیں، تو مالک کائنات، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب کو صحت و سلامتی، دنیا و آخرت کی خیر و بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے خیر و عافیت سے نئی صبح عطا فرمائی۔ ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما اور کشادہ رزق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور تمام حاجتوں مرادوں کو پورا فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں، پس ہمیں اس چیز کی خوشخبری عطا فرما جو ہمارے دل کی طرف سے تیری بارگاہ میں کب سے دستک کر رہی ہے۔ ہم جس پختہ یقین سے تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمارا یقین پورا کر دے میرے مالک۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ تمام مسلمانوں کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مولا ان سب کے دلوں کی ہر نیک اور جائز خواہشات پر اپنی رضا، اپنی رحمت، اپنا فضل شامل کر کے کن فرما دے، اور اللہ پاک ہم پر بھی رحم و کرم فرما۔ آپ کے سوا ہم کس سے مانگے اللہ پاک، کیونکہ آپ کے سوا کوئی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ مان جائیں گے اللہ تو سب رکاوٹیں خود ہی حل ہو جائیں گی، ہر بند راستہ خود ہی کھل جائے گا اللہ پاک۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے نیک مقاصد تک پہنچنے کا ہر وہ راستہ آسان بنا دے جسے لوگوں نے ہمارے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ یا رحیم، یا کریم، یا حنان، یا منان، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ بے گھروں کو گھر عطا کر، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا کر اور ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک دن کے صدقے فلسطین، ہندوستان، کشمیر، یمن، لبنان، شام، برما، چین اور جس جگہ ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی حفاظت فرما، ہماری امداد تک پہنچنے کے راستے کھول دے، ان کی عزت، دین، جان اور مال کو دشمنوں سے مستور فرما، دشمنوں کے مقابلے میں فتح نصیب فرما۔ اے سمندروں کی تہوں میں پڑے پتھروں میں بسنے والی مخلوقات کو رزق دینے والے، فلسطینیوں کی ہر طرح سے مدد کر دے۔ بڑا سخت کھٹن امتحان دے رہے ہیں فلسطینی،
مولا زندگیوں کو آسان کر دے۔ اللہ تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ممکن ہے، تو کن فرما دے۔ اے اللہ پاک، بے اولادوں کو اولاد دے دے، رشتوں کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کو نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے مالا مال کر دے، ایمان اور نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اے اللہ پاک، جس کے والدین بیمار ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے انہیں شفا عطا فرما اور ان کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ نافرمان اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ ہمیں پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، قبر کے عذاب، دوزخ کے عذاب سے نجات دینا، دنیا اور حشر کی رسوائی سے بچانا، مرتے دم تک صرف اپنا ہی محتاج رکھنا۔ آپ سب لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اے اللہ ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، لوگوں کی بہت سی دعائیں ہیں، بس جو لوگوں کے دل میں جائز دعائیں ہیں، اے اللہ پاک سب کی دلی حاجتیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے، وہ سیدھی جا کے قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنتا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہر دعا اللہ سنتا ہے، اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صورت پر آپ غور فرمائیں کہ نوح علیہ السلام نے کیسے اللہ سے دعا مانگی۔ پہلے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، اپنے غم سنائے، اپنی درد بھری کہانی سنائی کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میری قوم نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، یا اللہ اب تو کچھ کر دینا۔ یہ طریقہ ہے، آپ اللہ سے باتیں کیا کریں، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اپنا ہر غم اللہ کو سنایا کرو۔ یا اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں یا آئی ہوں۔ اللہ سے یوں بات کیا کرے جیسے کہ اللہ سامنے ہو۔ اے میرے پیارے اللہ، میں یہ تو نہیں جانتی کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتی ہوں، اے میرے پاک رب، روز محشر میری اور میرے پیاروں کی مدد کرنا۔ جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن ہم نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتی ہوں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائیں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہوں، آمین۔ اے اللہ میں تیرے پوشیدہ ناموں کے وسیلے سے اور تیری اس بزرگی کے واسطے سے جو جلال و عظمت کے پردوں میں ہے، تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، جو تیرے سورج کی تپش تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیری بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیری غضب کی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا اللہ کریم، ہمیں اپنوں سے حسن و سلوک کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور رزق کے دروازے کھول دے۔ ہمیں اچھی صحت، کشادہ رزق، نیک اولاد اور وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یا اللہ کریم، اپنی عظمت کے واسطے ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں، چاہتوں اور نعمتوں سے نوازے۔ اے اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی تمام کوتاہیوں اور گناہوں کے ساتھ دستے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری عبادات، دعائیں قبول فرما دے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور فرما، اور ہمارے لیے جو بہترین ہے اسے جلد ہم تک پہنچا۔ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا یا اللہ۔ یا اللہ، ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کیجیے، اور جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اسے ہمارے لیے آسان اور جلد صادر فرما۔ یا اللہ پاک، ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی عطا کردہ کسی نعمت کے چھن جانے سے، اور آپ کی دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، آپ کی ناگہانی پکڑ سے، آپ کی تمام تر ناراضگیوں سے ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہت سی خوشیاں دے، آپ کی ہر جائز دعا قبول کرے، آپ کو نیک عمل کا بہترین جزا دے، آپ کی ہر مشکل دور کرے۔ اے میرے اللہ، اے عرش معلیٰ کے مالک، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیجئے، ہمیں ہدایت سے نوازیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے باعث رحمت بنا دیجئے، ہمارے رزق میں، عزت میں، صحت و عمر میں برکتوں کا نزول فرمائیے، اور ہمارا رزق وسیع کر دیجئے، زندگی اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیابی نصیب کیجئے۔ اے غفور الرحیم، ہم سبھی کے گناہوں کو معاف کیجئے۔ اے اللہ، ہم سبھی کو مکمل صحت و تندرستی دیجئے، ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دیجئے جو ہمارے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم، قرآن و سنت کا راستہ عطا فرمائیے، ہمیں دین پر استقامت دیجئے اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیجئے، ہم پر حلال رزق کے دروازے کھول دیجئے۔ یا اللہ، کہنے، عمل کرنے اور معاملات میں ہمارے اخلاق بہترین بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک، ہم نے سنا ہے کہ اگر ایک قوم بے گناہ بن جائے، وہ صرف آپ کی عبادت کرے اور بہت پاکیزہ ہو جائے، تب آپ دوسری ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو گناہ کرے اور پھر آپ سے معافی طلب کرے، کیونکہ آپ معافی مانگنے والوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم تو اتنے گناہ گار بندے ہیں کہ ان گناہوں کے شرم سے آپ کے سامنے دست بلند کرنے میں بھی حیا آتی ہے۔ اے رب، ہم اپنے گناہوں سے بھرا بوسیدہ دامن آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دامن کی نہ صرف مرمت کی جائے گی بلکہ اس دامن کو من مرضی کی دعاؤں سے بھر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہماری دعاؤں میں خیر اور اپنی رضا شامل کر کے اپنی شان کبریائی کے مطابق ہمیں عطا کیجیے۔